آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جس نے جعل پیدا کیا لکم تمہارے لیے، الذی جعل لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناءً چھت، وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی یا ماءً پانی، وَأَنزَلَ من السماء ماءً اور اس نے اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، فأخرج پھر نکالا، بہ اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کا، رزقا لکم ثمر پھل کو کہتے ہیں، من الثمرات پھلوں کا، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا پس تجعلوا نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً کوئی شریک، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الذی جعل لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء بناءً اور آسمان چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا، بہ اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کا، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، یعنی پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، فلا سونا یا پس نہیں، تجعلوا ٹھہراؤ پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً کوئی شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات کے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان سے متعلق ہیں۔ اس آیت میں زمین کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کو بنایا گیا ہے ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو نہ پانی کی طرح نم ہے جس میں قرار نہ ہو، اور نہ پتھر کی طرح سخت ہے کہ جسے ہم اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دوسری نعمت ہمارے لیے آسمان ہے، اور آسمان کو ایک مزین اور فریب نظر چھت بنا دیا ہمارے لیے، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش کا ذکر ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں ارشاد ہے کہ کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں، اور دوسری آیت ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے اتارا ابھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا یعنی بارش۔ اور چوتھی نعمت جو ہے اس میں جو بیان کی ہے وہ اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا ہے، اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے اور اس کو رزق عطا کرنا ہے، یعنی محنت انسان کرے گا، ہل چلائے گا، پانی دے گا پودوں کو، لیکن درخت یا پودے کا اگنا زمین سے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کرے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تم نے جان لیا کہ ایک قطرہ سے انسان بنانے والا، تمہارے لیے آسمان اور زمین بنانے والا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ یعنی شرک سے منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔